مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کی ارواح حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ وہ روح کہیں بھی ہو، جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سلمان فارسی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہمی ملے، ایک دوسرے سے کہا، اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ کہا، کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، عام مسلمانوں کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائے۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے۔ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہیں، اور ہماری بہن بھائی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اے لوگو، مجھے جلدی لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں، اس کے لیے آسان ہے یا بدبخت مشکل ہے، وہ پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کے وقت کی جو سختیاں ہیں، روح نکلنے کی اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گنہگار، فاسق، فاجر، بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، اپنے فیملی سے کہتا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر مکان بنایا، اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے زبانی حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے، اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے
وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنی کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس قبر پہ آنے والے اگر وہ اپنے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے، اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائے بھگت رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہے، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے، وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اس کو ایسی خوشی ملتی ہے، اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ گنہگار کے لیے تو وہ بڑا عیش و آرام سے سوتا، جو ہماری زندگی، وہ ہماری جو زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر، عالم برزخ کی جو زندگی ہے، یعنی قبر کی زندگی، برزخی زندگی، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی فکر کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں کرتی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی، کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال ایک بندہ ہے اور وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں ہے، اگر انسان کے عمل خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گر گرا کر اور آہستہ دونوں طریقے سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نماز جمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی جنازہ 40 نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں اس کی سفارش ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی سفارش کرتے ہیں،
اس کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ علی سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس کے لیے کیا ابھی اسے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھی اور نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔